السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، آج ہم یو پی ٹی جی ٹی 2001 کا پیپر سالو کریں گے۔ یہ کلاس یو پی ٹی جی ٹی والوں کے لیے تو اہم ہے ہی، ساتھ ساتھ آر پی ایس سی فرسٹ گریڈ اور سیکنڈ گریڈ یعنی کہ جو بھی ایگزام ہونے والے ہیں ان سبھی کے لیے یہ اہم کلاس ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم یو پی ٹی جی ٹی 2001 کا پیپر سولوشن کریں گے، اور اس سے پہلے ہم نے یو پی ایچ ای ایس سی یعنی کہ اتر پردیش اسسٹنٹ پروفیسر میں جو اردو کا امتحان ہوتا ہے اس کا پیپر سالو کرا دیا ہے۔ آپ چینل پہ جا کے پلے لسٹ میں اردو پیپر سولوشن اس نام سے پلے لسٹ ہے، اس میں آپ پیپر دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں سوال نمبر 1۔ ہوری منشی پریم چند کے مندرجہ ذیل ناولوں میں سے کس ناول کا کردار ہے؟ بنا دیر کرتے ہوئے صرف آنسر پر دھیان دیں گے۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی، گودان۔ ہوری گودان کا کردار ہے۔ آپ اگر یو پی ٹی جی ٹی کی تیاری کر رہے ہیں تو اس طریقے سے کیجیے گا کہ جیسے ابھی ہم نے سوال دیکھا ہوری منشی پریم چند کی کس ناول کا کردار ہے، تو اب ہمیں جو گودان ناول ہے اس کے سبھی کرداروں کو لکھ کر کیسے بھی کر کے یاد کر لینا ہے۔ اگلا سوال، محمد حسین آزاد کی کتاب نیرنگ خیال کتاب کی صنفی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کی جو صنفی حیثیت ہے وہ ہے آپشن نمبر اے، تمثیل۔ اگلا سوال، ہماری اردو زبان کی بنیاد کس بولی پر ہے؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی، کھڑی بولی۔ اگلا سوال، کھڑی بولی سے ہی مطلب اردو اور ہندی دونوں بنی ہے۔ سوال نمبر 4، علامہ شبلی نعمانی نے مندرجہ ذیل میں سے کون سی سوانحی کتاب لکھی؟ تو شبلی کی المامون، الفاروق، الغزالی، یہ سب شبلی کی ہے۔ آپشن نمبر سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 5، ذیل میں سے کون سی مجنوں گورکھپوری کی تصنیف نہیں ہے؟ سب جانتے ہیں گل نغمہ فراق گورکھپوری کی ہے۔ اگر ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا جواب ویسے ہی ہمیں مل جاتا ہے۔ اگر ہمیں گل نغمہ معلوم ہے کہ یہ فراق کی ہے تو ظاہر سی بات ہے باقی سب مجنوں کی ہی ہوں گی۔ اس طریقے سے بھی ہم سوال کو حل کر سکتے ہیں، لیکن مجنوں کی یہ تینوں تصنیف آپ یاد رکھیے گا، غزل سرا، نکات مجنوں اور غالب شخص اور شاعر۔ کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کون سی صنعت کے لیے کیا جاتا ہے؟ سوال نمبر 6 ہے، کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کون سی صنعت کے لیے کیا جاتا ہے؟ سوال نمبر 6 کا جو جواب ہے وہ ہے بی، صنعت تلمی۔ تلمی میں تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے کسی بھی سوال کو زیادہ ڈسکرائب نہیں کرتے ہوئے صرف جواب کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ سیر پہلے درویش کی کا قصہ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی، باغ و بہار۔ سوال نمبر 8، غرض واحد لفظ ہے اس کی جمع ہوگی؟ دیکھیے واحد جمع پہ بھی آپ کو دھیان دینا ہے، یہ قواعد کا حصہ ہے اور قواعد یو پی ٹی جی ٹی میں پوچھی جاتی ہے۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی، اغراض۔ اگلا سوال، گھی کے دیے جلانا محاورے کے معنی کیا ہے؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے، خوشیاں منانا۔ گھی کے دیے جلانا یعنی خوشیاں منانا۔ اگلا سوال، سوال نمبر 10، کندن اردو ادب کا مشہور خاکہ ہے، اس کے تخلیق کار ہیں؟ بتائیے کندن کے تخلیق کار کون ہیں؟ امید ہے آپ لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا ہوگا۔ آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے، رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال، ضحاک ڈرامہ کے تخلیق کار ہیں؟ ضحاک کے جو تخلیق کار ہیں وہ ہیں پروفیسر محمد حسن۔ سوال نمبر 12،
اردو شاعری میں 12 پیاری کو عاشق کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی، قلی قطب شاہ۔ ریچھ کا بچہ ذیل میں سے کس کی نظم ہے؟ اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن نمبر اے، نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کی سبھی نظمیں یاد کر لیجیے گا۔ اور آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 14۔ اردو شاعری پر ایک نظر کس ماہر نقاد کی تخلیق ہے؟ اردو شاعری پر ایک نظر، یہ کلیم الدین احمد کی تصنیف ہے۔ آپشن نمبر بی اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال، افکار اقبال کس کی تصنیف ہے؟ بتائیے۔ دیکھیے اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے، اگر آپ کو کسی کو بھی معلوم ہو تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ یہاں پہ 2 سوال کے جواب میں اختلاف ہے، اے اور سی میں۔ کہیں کہیں عبدالاسلام خان دیا گیا ہے، اور کہیں یہ عبدالسلام، اور آپشن نمبر سی خلیفہ عبدالحکیم، کہیں کہیں یہ دیا گیا ہے، لیکن اس آنسر کی میں خلیفہ عبدالحکیم مانا گیا ہے، جبکہ ریختہ پر آپشن نمبر اے زیادہ دیا گیا ہے۔ اگلا سوال، 10 منٹ بارش میں کس کا افسانہ ہے؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی، راجا سنگھ بیدی کا۔ راجا سنگھ بیدی کے سبھی افسانوی مجموعے قریب 6-7 ہیں، اور ان کے افسانے ضرور یاد رکھیے گا، اور ان کا ایک ناول ہے ایک چادر میلی سی۔ اگلا سوال، سوال نمبر 17۔ گیان چندر جین کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن نمبر اے، لسانی مطالعہ۔ لسانی مطالعہ، آپشن نمبر اے اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، سرور جہان آبادی کا پورا نام کیا تھا؟ تو اس کا ان کا جو صحیح نام تھا اصل، وہ تھا درگا سہائے۔ آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، مولوی ذکاء اللہ کی مندرجہ ذیل سے کون سی تصنیف ہے؟ ذکاء اللہ کی تصنیف بھی دی گئی ہے، دیکھیے، جبکہ سلیبس میں ذکاء اللہ کا نام کہیں سے کہیں تک مینشن نہیں ہے۔ آپشن نمبر ڈی، سوال نمبر 19 کا آپشن نمبر ڈی، تاریخ ہندوستان اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، ٹیڑھی لکیر کا مصنف کون ہے؟ بتائیے۔ عصمت چغتائی، آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، مشہور شاعر شہریار کا اصل نام کیا ہے؟ تو سوال نمبر 21 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی، یعنی کہ کنور اخلاق محمد خان۔ اگلا سوال، نثر بے نظیر کس مثنوی کا نثری روپ ہے؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی، سحر البیان۔ سحر البیان میں بے نظیر جو ہے وہ سحر البیان کا ہی کردار ہے، یعنی کہ ہیرو ہے، تو نثر بے نظیر بھی اسی کا نثری روپ ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 23۔ نظم ابلیس کی مجلس شورا مندرجہ ذیل میں سے کس شاعر کی تخلیق ہے؟ سب کو پتا ہوگا علامہ اقبال کی تخلیق ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 24۔ سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی، 17 اکتوبر 1817۔ اگلا سوال، جب فتح کی مسافت شب آفتاب نے مشہور مرثیے کا خالق کون ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے، انیس۔
آج کی کلاس میں اتنے ہی سوال لیں گے اور اس کے آگے کا پارٹ بھی جلد ہی آپ کے سامنے حاضر ہوگا، اور جس نے یو پی اسسٹنٹ پروفیسر 2025 کا ایگزام کا ہم نے سولوشن کیا ہے، جس نے وہ کلاس نہ دیکھی ہو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ یو پی ٹی جی ٹی کے لیے بہت ہی اہم ہوگی وہ کلاس، کیونکہ دیکھیے ابھی جو امتحان ہو رہے ہیں جیسے ایم پی میں بھی ہوا ہے، ایم پی اسسٹنٹ پروفیسر، ڈی ٹرپل ایس بی ٹی جی ٹی، اور بھی جو حال ہی میں ایگزام ہوئے ہیں، اور آپ کو ضرور ان ایگزامس کو دیکھ کے جانا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی ایگزام رپیٹ ہو سکتا ہے، مطلب کوئی بھی سوال رپیٹ ہو سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔